یہ ویڈیو غیر زبان کے بارے میں ہے کہ بائبل غیر زبان کے بارے میں کیا کہتی ہے۔ اس ویڈیو کے 2 پارٹس ہیں اور میں آپ سے یہی گزارش کروں گی کہ آپ کسی نتائج پر آنے سے پہلے ان 2 پارٹس کو لازمی دیکھیں۔ اگر ہم اعمال اس کے 2 باب اور اس کی پہلی 4 آیات کو پڑھیں تو یوں لکھا ہے، جب عید پینتیکوست کا دن آیا تو وہ سب ایک جگہ جمع تھے کہ یکا آسمان سے ایسی آواز آئی جیسے زور کی آندھی کا سناٹا ہوتا ہے، اور اس سے سارا گھر جہاں وہ بیٹھے تھے گونج گیا، اور انہیں آگ کی شعلہ کسی پھٹتی ہوئی زبانیں دکھائی دیں، اور ان میں سے ہر ایک پر آ ٹھہری، اور وہ سب روح القدس سے بھر گئے اور غیر زبانیں بولنے لگے جس طرح روح نے انہیں بولنے کی طاقت بخشی۔ یونانی زبان میں 4 آیت میں جو لفظ زبان استعمال ہوا ہے اسے گلوسا کہا گیا ہے۔ گلوسا سے مراد ایسی زبان ہے جو مخصوص لوگ بولتے ہیں اور وہ دوسری قوموں سے الگ ہوتی ہے، یا پھر زبان ہمارے جسم کا ایک ایسا حصہ ہے جو ہمیں بولنے میں مدد دیتا ہے۔ اعمال کی کتاب اس کا 2 باب اور اس کی 5ویں اور 6 آیت میں لکھا ہے، اور ہر قوم میں سے جو آسمان کے تلے ہے خدا ترس یہودی یروشلم میں رہتے تھے۔ جب یہ آواز آئی تو بھیڑ لگ گئی اور لوگ دنگ ہو گئے، کیونکہ ہر ایک کو یہی سنائی دیتا تھا کہ یہ میری ہی بولی بول رہے ہیں۔ یونانی زبان میں 6 آیت میں جو لفظ زبان کے لیے استعمال ہوا ہے وہ ڈیلیکٹوس ہے، اور اس کا مطلب سپیچ، گفتگو یا زبان ہے، یا پھر ایسی زبان جو دوسروں کے لیے عجیب ہو۔ انگریزی زبان کا لفظ ڈائلیکٹ جس کا مطلب لہجہ ہے، وہ یونانی زبان کے لفظ ڈائلیکٹوس کی ہی ایک قسم ہے۔ اعمال 2 باب اور اس کی 7ویں آیت میں لکھا ہے، اور سب حیران اور متعجب ہو کر کہنے لگے، دیکھو یہ بولنے والے کیا سب گلیلی نہیں؟ اس وقت یہ سب گلیلی وہ زبان بول رہے تھے جو عام طور پر گلیلی نہیں بول پاتے، اور اس بات کا ثبوت ہمیں اس باب کی 9ویں سے 11ویں آیت تک بھی ملتا ہے، جب انہوں نے کہا، مگر اپنی اپنی زبان میں ان سے خدا کے بڑے بڑے کاموں کا بیان سنتے ہیں۔ ان آیات کے مطالعہ سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ عید پینتیکوست کے دن انہیں ایک ایسی زبان کا تحفہ ملا تھا جن سے وہ دوسرے لوگوں سے بات کر کے خدا کے کلام کی خوشخبری کو پھیلا سکتے تھے۔ 8ویں آیت میں لکھا ہے، پھر کیوں کر ہم میں سے ہر ایک اپنے اپنے وطن کی بولی سنتا ہے۔ ایک بار پھر زبان کی جگہ یہاں ڈیلیکٹوس استعمال ہوا ہے، جو کہ انگریزی زبان میں ڈائلیکٹ ہے جس کا مطلب لہجہ ہے۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ وہ لوگ نہ صرف ان کی زبان بولتے تھے بلکہ ان کے لہجے میں بھی بات کرتے تھے۔ حالانکہ ہم پارتھی اور مادی اور ایلامی اور مسوپوتامیہ اور یہودیہ اور کپدوکیہ اور پنتس اور آسیہ اور فروگیہ اور پفیلیا اور مصر اور لبوا کے علاقہ کے رہنے والے ہیں جو قرینے کے طرف ہے، اور رومی مسافر خواہ یہودی خواہ ان کے مرید اور کریتی اور عرب ہیں، مگر اپنی اپنی زبان میں ان سے خدا کے بڑے بڑے کاموں کا بیان سنتے ہیں۔ اس آیت میں جو لفظ زبان استعمال ہوا ہے وہ یونانی زبان میں لفظ گلوسا ہے، جس کا مطلب ہم پہلے ہی دیکھ چکے ہیں۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اس چیز پر آرگیو کرتے ہیں کہ وہ لوگ جو زبان بول رہے تھے وہ اس زمین کی نہیں تھی۔ جو بھی زبانیں ہم نے ان آیات میں دیکھی، یعنی پارتھی کی، مادی، ایلامی اور جتنی بھی زبانیں جو ہم نے ان آیات میں دیکھی، وہاں کے یہودی ان زبانوں کو آسمانی زبان میں سمجھ رہے تھے، لیکن جو باب ہم نے ابھی پڑھا ہے بائبل اس چیز کو انڈیکیٹ نہیں کرتی۔ اعمال اس کا 2 باب ہمیں یہ بتاتا ہے کہ وہ مختلف زبانیں ہی تھیں، حتیٰ کہ بائبل اس چیز کی بھی نشاندہی کرتی ہے کہ وہ ان کے لہجے کی طرح ہی بول رہے تھے۔ اس چیز سے صاف ظاہر ہو جاتا ہے کہ وہ آسمانی زبانیں نہیں تھیں، اور بائبل ہمیں یہ بات بھی بتاتی ہے کہ جو یہودی وہاں جمع تھے وہ سب ان کی ہی زبانیں تھیں۔ دوسری چیز، غیر زبانیں بے ایمان لوگوں کے لیے نشان ہیں، اور ٹھیک اسی چیز کو ہم ان آیات میں دیکھتے ہیں۔ جو یہودی اس جگہ پر موجود تھے ان سب نے اپنے لہجے اور اپنی زبان میں کلام کی خوشخبری کو سنا۔ تیسری چیز، اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ سب آسمانی زبان میں سمجھ رہے تھے تو اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ ان تمام یہودیوں کے پاس ترجمہ کرنے کی نعمت تھی، کیونکہ یہی واحد راستہ ہے ایک ایسی زبان کو سمجھنے کا جو انہوں نے نہ کبھی سیکھی ہو اور نہ ہی کبھی سنی ہو۔ لیکن اس چیز میں بھی ایک مسئلہ ہے، کیونکہ ان یہودیوں کے پاس نہ تو کلام کی خوشخبری تھی اور نہ ہی ابھی تک انہوں نے روح القدس کو پایا تھا۔
اس لیے ان سب کے پاس ترجمہ کرنے کی نعمت تو نہیں ہو سکتی۔ اور دوبارہ سے اعمال کی کتاب ہمیں یہ نہیں بتاتی کہ وہ سب آسمانی زبان کا ترجمہ کر رہے تھے، بلکہ بائبل ہمیں یہ بتاتی ہے کہ وہ سب اپنی زبان کے لہجے میں سن رہے تھے، اور اگر وہ سب آسمانی زبان کو سمجھ رہے ہوتے تو اعمال کی کتاب میں یہ سب بتایا گیا ہوتا، اور یہ بھی کہ وہ لوگ کیسے اس زبان کو سمجھ رہے تھے جو انہوں نے کبھی سنی نہیں، جو کہ آسمان سے اتری تھی۔ اور جیسا کہ بائبل ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ لکھے ہوئے سے تجاوز نہ کرو، اور اعمال کی کتاب اس کے پہلے باب اور 8ویں آیت میں لکھا ہے، لیکن جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے، اور یروشلم اور تمام یہودیہ اور سامریہ میں بلکہ زمین کی انتہا تک میرے گواہ ہوگے۔ اور اسی چیز کو ہم اعمال اس کے دوسرے باب میں بھی دیکھتے ہیں کہ جب انہوں نے روح القدس کو پایا تو انہوں نے دنیا کے کونے سے آئے ہوئے یہودیوں کو خدا کے کلام کی خوشخبری دی اور اس کے گواہ ٹھہرے۔ اعمال کی کتاب اس کے دوسرے باب اور اس کی 12ویں اور 13ویں آیت میں لکھا ہے، اور سب حیران ہوئے اور گھبرا کر ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ یہ کیا ہوا چاہتا ہے، اور بعض نے ٹھٹھا کر کے کہا یہ تو تازہ مے کے نشے میں ہے۔ اگر ہم 12ویں آیت کو دیکھیں تو یہاں پر لوگ ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں کہ کیا ہوا چاہتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں ہم نے پہلے پڑھا، اور جو لوگ حیران تھے کہ وہ سب اپنی ہی زبانوں کو سنتے ہیں، جبکہ ہم 13ویں آیت میں ان لوگوں کو دیکھتے ہیں جو ان کا مذاق اڑاتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ تو تازہ مے کے نشے میں ہے۔ یہ وہ لوگ ہو سکتے ہیں جو ان زبانوں کو سمجھ نہیں پا رہے ہوں گے، یا پھر یہ وہ لوگ ہوں گے جو خدا کے دیے گئے تحفے یعنی غیر زبانوں کے تحفے پر یقین نہیں رکھتے ہوں گے۔ اعمال اس کے دوسرے باب کو پڑھنے سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ سب لوگ انہی غیر زبانوں کے بارے میں بات کر رہے تھے جو کہ اس زمین کی تھیں۔ اگر ہم اعمال اس کے 10ویں اور 11ویں باب کو پڑھیں تو یہ اعمال اس کے دوسرے باب کی طرح ہی ہے، اور یہ ابواب بھی زمینی زبان کے بارے میں ہی بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم اعمال اس کے 10ویں باب کو پڑھیں گے۔ اعمال 10ویں باب اس کی 44ویں آیت میں لکھا ہے، پطرس یہ باتیں کہہ ہی رہا تھا کہ روح القدس ان سب پر نازل ہوا جو کلام سن رہے تھے، اور پطرس کے سامنے جتنے مختون ایماندار آئے تھے وہ سب حیران ہوئے کہ غیر قوموں پر بھی روح القدس کی بخشش جاری ہوئی، کیونکہ انہیں طرح طرح کی زبانیں بولتے اور خدا کی تمجید کرتے سنا۔ زبان کا جو لفظ یہاں پر استعمال ہوا ہے وہی ہم نے اعمال اس کے دوسرے باب میں بھی دیکھا تھا، اور وہ لفظ گلوسا ہے جس کا مطلب زبانیں ہیں۔ اور وہاں پر جو لوگ موجود تھے انہوں نے کرنیلیس کے لوگوں کو ایسی زبان میں بولتے سنا جو کہ وہ عام طور پر نہیں بولتے تھے، لیکن وہاں پر موجود غیر قوموں پر بھی روح القدس کا نزول ہوا، اور وہ بھی طرح طرح کی زبانیں بولنے لگے جو کہ ان کی زبان سے الگ تھی۔ کرنیلیس کے لوگ عام طور پر یونانی یا پھر لاطینی زبان بولا کرتے تھے، تو ہو سکتا ہے کہ وہاں کے لوگ جب ان پر روح القدس کا نزول ہوا ہو تو عبرانی اور ارمیک زبان میں بولنے لگے ہوں۔ تو آپ یہ پوچھ سکتے ہیں کہ اعمال اس کا 10واں باب اور اس کا دوسرا باب ایک دوسرے جیسے کیسے ہیں؟ اس چیز کو جاننے کے لیے ہم سب سے پہلے اعمال اس کے 11ویں باب کی آیات کو دیکھیں گے۔ اگر اعمال اس کے 11ویں باب کی پہلی 18 آیات کو پڑھا جائے تو پطرس وہاں پر بیان کرتا ہے کہ ایگزیکٹلی ہوا کیا تھا، لیکن ہم 15ویں آیت کو دیکھیں گے۔ اعمال اس کے 11ویں باب اور اس کی 15ویں آیت میں لکھا ہے، جب میں کلام کرنے لگا تو روح القدس ان پر اس طرح نازل ہوا جس طرح شروع میں ہم پر نازل ہوا تھا۔ اس آیت میں جو کی ورڈ استعمال ہوا ہے وہ ہے ابتدا۔ تو اب یہ ابتدا ہے کیا؟ اگر ہم اعمال اس کے دوسرے باب کو پڑھیں تو پطرس اس ابتدا کے بارے میں بات کر رہا ہے جب عید پینتیکوست کے دن ان پر روح القدس نازل ہوا تھا۔ اگر کرنیلیس کے لوگوں پر بھی روح القدس ویسے ہی نازل ہوا تھا جیسا کہ اعمال اس کے دوسرے باب میں بتایا گیا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اعمال اس کے دوسرے باب میں دیکھیں کہ ایگزیکٹلی ہوا کیا تھا۔ اور ان آیات میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ جن لوگوں پر روح القدس کا نزول ہوا تھا انہوں نے خدا کے کاموں کا بیان کیا، اور وہ سب اس زمینی زبان کو ہی بول رہے تھے اور سمجھ رہے تھے۔ اس لیے ہم دوبارہ سے اعمال اس کے دوسرے باب اور 6 آیت کو پڑھیں گے۔ جب یہ آواز آئی تو بھیڑ لگ گئی اور لوگ دنگ ہو گئے، کیونکہ ہر ایک کو یہی سنائی دیتا تھا کہ یہ میری ہی بولی بول رہے ہیں۔
اور 11ویں آیت بھی جہاں یہ لکھا ہے مگر اپنی اپنی زبان میں ان سے خدا کے بڑے بڑے کاموں کا بیان سنتے ہیں۔ اگر کرنیلیس کے لوگ بھی کسی اور زبان میں بات کر رہے تھے اور اس زمینی زبان کو نہیں بول رہے تھے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ پطرس بھی ان کے بارے میں بیان کرتا۔ اگر اعمال اس کے 19ویں باب کو پڑھا جائے تو وہاں پر بھی لوگوں پر روح القدس کا نزول ہوا اور وہ طرح طرح کی زبانیں بولنے لگے۔ ہم نے ابھی تک جتنی بھی آیاتوں کا مطالعہ کیا ہے، ان آیات کو پڑھنے سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ سب لوگ زمینی ہی زبان کے بارے میں بات کر رہے تھے اور ہم نے ابھی تک آسمانی زبان کے بارے میں نہیں پڑھا۔ اور اب ہم پہلا کرنتھیوس کے 12ویں باب اور اس کی پہلی آیت سے لے کر 11ویں آیت تک کا مطالعہ کریں گے۔ اے بھائیو، میں نہیں چاہتا کہ تم روحانی نعمتوں کے بارے میں بے خبر رہو۔ تم جانتے ہو کہ جب تم غیر قوم تھے تو گونگے بتوں کے پیچھے جس طرح کوئی تم کو لے جاتا تھا اسی طرح جاتے تھے۔ بس میں تمہیں جتاتا ہوں کہ جو کوئی خدا کے روح کی ہدایت سے بولتا ہے وہ نہیں کہتا کہ یسوع ملعون ہے، اور نہ کوئی روح القدس کے بغیر کہہ سکتا ہے کہ یسوع خداوند ہے۔ نعمتیں تو طرح طرح کی ہیں مگر روح ایک ہی ہے، اور خدمتیں بھی طرح طرح کی ہیں مگر خداوند ایک ہی ہے، اور تاثیریں بھی طرح طرح کی ہیں مگر خدا ایک ہی ہے جو سب میں ہر طرح کا اثر پیدا کرتا ہے۔ لیکن ہر شخص میں روح کا ظہور فائدہ پہنچانے کے لیے ہوتا ہے، کیونکہ ایک کو روح القدس کے وسیلہ سے حکمت کا کلام عنایت ہوتا ہے اور دوسرے کو اسی روح کی مرضی کے موافق علمیت کا کلام۔ کسی کو اسی روح سے ایمان اور کسی کو اسی ایک روح سے شفا دینے کی توفیق، کسی کو معجزوں کی قدرت، کسی کو نبوت، کسی کو روحوں کا امتیاز، کسی کو طرح طرح کی زبانیں، کسی کو زبانوں کا ترجمہ کرنا۔ لیکن یہ سب تاثیریں وہی ایک روح کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے بانٹتا ہے۔ ان پہلی 11 آیات میں ہمیں بہت سے کی ورڈز دیکھنے کو ملتے ہیں۔ اگر ہم 7ویں آیت کو دیکھیں تو یہاں لکھا ہے لیکن ہر شخص میں روح کا ظہور فائدہ پہنچانے کے لیے ہوتا ہے۔ اس آیت میں صاف ظاہر ہوتا ہے کہ یہ نعمتیں ہمیں دوسروں کو فائدہ پہنچانے کے لیے ملی تھیں، نہ کہ خود کے فائدہ کے لیے۔ اور بہت سے لوگ ایسا کہتے ہیں کہ جب ہم غیر زبانوں میں یعنی اس آسمانی زبان میں دعا کرتے ہیں تو ہمارا اور خدا کا تعلق قائم ہوتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ جیسا کہ ہم نے اس آیت میں پڑھا، ہمیں خدا کی طرف سے روح کے یہ تحفے ملے ہیں تاکہ ہم دوسروں کو فائدہ پہنچا سکیں۔ جیسا کہ ہم نے اعمال اس کے 2 باب میں پڑھا، ان سب لوگوں پر روح القدس کا جب نزول ہوا اور ان سب نے غیر زبانوں میں بولنا شروع کیا تو وہ سب اس لیے غیر زبانیں بول رہے تھے تاکہ عید پینتیکوست کے دن جتنے یہودی وہاں پر جمع ہوئے تھے وہ ان زبانوں کو سمجھیں اور خدا کے کلام کی خوشخبری کو سنیں۔ اور اسی باب کی 8ویں اور 10ویں آیت میں یہ صاف ظاہر ہوتا ہے جس کے پاس غیر زبان بولنے کی طاقت نہیں، ان کے پاس دوسری نعمتیں ضرور ہوتی ہیں۔ اس لحاظ سے یہ ٹیچنگ بھی رد ہو جاتی ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کسی کے پاس غیر زبان نہیں، اس نے ابھی تک روح القدس کو نہیں پایا، اور یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ یہ ان ببلیکل ہے۔ اور اگر 10ویں آیت کو پڑھا جائے تو یہاں پر مختلف زبانوں کا ذکر ہے، نہ کہ ایک طرح کی آسمانی زبان کا۔ اب ہم 28ویں آیت سے لے کر 31ویں آیت تک پڑھیں گے۔ اور خدا نے کلیسیا میں الگ الگ شخص مقرر کیے، پہلے رسول، دوسرے نبی، تیسرے استاد، پھر معجزے دکھانے والے، پھر شفا دینے والے، مددگار، منتظم، طرح طرح کی زبانیں بولنے والے۔ کیا سب رسول ہیں؟ کیا سب نبی ہیں؟ کیا سب استاد ہیں؟ کیا سب معجزے دکھانے والے ہیں؟ کیا سب کو شفا دینے کی قوت عنایت ہوئی؟ کیا سب طرح طرح کی زبانیں بولتے ہیں؟ کیا سب ترجمہ کرتے ہیں؟ تم بڑی سی بڑی نعمتوں کی آرزو رکھو، لیکن اور بھی سب سے عمدہ طریقہ میں تمہیں بتاتا ہوں۔ اس سے یہ بھی صاف ظاہر ہوتا ہے کہ بہت سے ایسے دعوے جو لوگ کرتے ہیں وہ کتنے ان ببلیکل ہو سکتے ہیں۔ جو لوگ اس چیز کا دعویٰ کرتے ہیں کہ جن کے پاس غیر زبان کی نعمت ہے صرف وہی بچائے گئے ہیں، تو بائبل اس چیز کو رد کرتی ہے۔ پہلا کرنتھیوس کے 12ویں باب اور اس کی 28ویں سے 30ویں آیت تک ہمیں وہ سب پوزیشنز ملتی ہیں جو خدا نے کلیسیا کے لوگوں کے لیے اپوائنٹ کی ہیں، اور بائبل کے مطابق غیر زبان کی نعمت وہ ہے جس سے ہم دوسروں کو خدا کا کلام سنا سکیں۔ اور اب ہم پہلے کرنتھیوس کے 13ویں باب اور اس کی پہلی آیت کو پڑھیں گے۔ یہ باب بہت زیادہ خوبصورت ہے اور پولس نے اسے بہت خوبصورتی سے بیان کیا ہے۔ پولس رسول ان سب چیزوں کو ترک کرتے ہیں، یعنی ان سب نعمتوں کو جو ہم سب میں ہونی چاہیے،
اگر ہم میں محبت نہ ہو۔ پہلا کرنتھیوں اس کے 13ویں باب اور اس کی پہلی آیت میں لکھا ہے، اگر میں آدمی اور فرشتوں کی زبانیں بولوں اور محبت نہ رکھوں تو میں ٹھنٹھناتا پیتل اور چھنچھناتی جھانجھ ہوں۔ اس آیت میں پہلا لفظ جو استعمال ہوا ہے وہ ہے اگر، لیکن اگر ہم اسے یونانی زبان میں دیکھیں تو یہاں لفظ استعمال ہوا ہے اے آن، جس کا مطلب بنتا ہے اگر یا اس صورت میں۔ پولس اس باب میں بارہا اشتراطی الفاظ کو استعمال کرتا ہے، جیسے کہ اس آیت میں کہ اگر میں یہاں تک کامل ہوں کہ پہاڑوں کو ہٹا دوں۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ پولس رسول یہ بیان کرتے ہیں کہ اگر میرے اندر یہ خوبیاں ہوتی، یعنی یہ خوبیاں اس کے اندر نہیں ہیں، بلکہ وہ یہ بیان کرتا ہے کہ اگر اس کے اندر ہوتی، جیسا کہ اس آیت میں لفظ استعمال ہوا ہے، اگر میں فرشتوں کی زبانیں بولوں اور محبت نہ رکھوں تو میں ٹھنٹھناتا پیتل یا جھنجھناتی جھانجھ ہوں۔ پولس رسول یہاں پر یہ نہیں کہہ رہے کہ وہ کوئی آسمانی فرشتوں کی زبان بول رہے ہیں، ہرگز نہیں۔ حتیٰ کہ ہمیں کلام مقدس میں بھی کوئی ایسی سپیچ نہیں ملتی جو آسمانی زبان کے بارے میں بتاتی ہو۔ اگر واقعی ہی کوئی آسمانی زبان ہوتی تو یہ عید پینتیکوست کے دن سے پہلے بھی ہوتی، اور ایسا پرانے عہد نامہ میں بھی لکھا ہوا ہوتا، لیکن ہمیں ایسی کوئی بھی آیت نہیں ملتی۔ اور اس کے علاوہ جب پولس رسول فرشتوں کی زبان کے بارے میں بات کرتا ہے تو اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ واقعی ہی فرشتوں کی زبان ہم سے الگ ہے، بلکہ زبان قوموں کی ہوتی ہے، اور جو زبان اس زمین پر ہے وہی زبان آسمان پر بھی ہے۔ اور ہر فرشتہ جب زمین پر آیا تو انہوں نے انسانوں کی ہی زبانیں بولی۔ اس لیے پولس رسول کہتا ہے کہ اگر اس میں فرشتوں کی سی قابلیت ہوتی، یعنی فرشتوں کی سی پرفیکشن ہوتی کہ وہ ہر زبان کو جان پاتا، ہر زبان کے بارے میں جانتا اور ہر زبان کو بول سکتا، اور اس میں محبت نہ ہوتی تو وہ ٹھنٹھناتا پیتل اور یا جھنجھناتی جھانجھ ہے۔ وہ صاف الفاظ میں یہ کہنا چاہتا ہے کہ اگر اس کے اندر محبت نہیں ہے تو وہ ایک مکار انسان ہے۔ اور سب سے مین چیز یہاں لفظ اگر استعمال ہوا ہے، یعنی وہ اس چیز کو ظاہر کرنا چاہتا ہے کہ اگر اس کے اندر محبت نہیں تو یہ سب چیزیں یوز لیس ہیں۔ اسی باب کے 8ویں سے 10ویں آیت تک لکھا ہے، محبت کو زوال نہیں، نبوتیں ہوں تو موقف ہو جائیں گی، زبانیں ہوں تو جاتی رہیں گی، علم ہو تو مٹ جائے گا، کیونکہ ہمارا علم ناقص ہے اور ہماری نبوت ناتمام، لیکن جب کامل آئے گا تو ناقص جاتا رہے گا۔ جیسا کہ ہم نے ان آیات میں دیکھا، یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ جب کامل آئے گا تو ناقص جاتا رہے گا۔ کامل آئے گا یعنی خدا کی بادشاہت جب آئے گی تو زبانیں جاتی رہیں گی۔ اگر یہ آسمانی زبانیں ہوتی تو یہ کیوں جاتی رہیں گی؟ یہ زمینی زبانیں ہی ہیں جو کہ خدا کے کلام کو پھیلانے کے لیے استعمال کی جا رہی ہیں۔ اس لیے لکھا گیا ہے کہ جب کامل آئے گا تو ناقص جاتا رہے گا، یعنی جب خدا کی بادشاہت آئے گی تو ہم خدا کے ساتھ ہی ہوں گے۔ اس لیے ہم سب کی زبان ایک ہی ہوگی اور ہمیں طرح طرح کی زبانیں سیکھنے کی ضرورت نہیں ہوگی تاکہ ہم خدا کے کلام کو پھیلا سکیں۔ اور جتنے بھی لوگ خدا کی بادشاہت میں ہوں گے وہ پہلے سے ہی نجات پا چکے ہوں گے۔ اگر واقعی کوئی آسمانی زبان ہوتی جو اس زمین پر بولی جانی تھی تو وہ کیوں جاتی رہے گی؟ اگر یہ آسمانی ہی زبان ہے تو ہم آسمان پر بھی وہی زبان بولتے، اور یہ بات کوئی سینس نہیں رکھتی کہ کوئی آسمانی زبان ختم ہو جائے گی۔